بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ٹوڈے our topic is attitude and attitude formation. آج ہم رویے اور رویوں کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. رویے کیسے بنتے ہیں، کس طرح سے ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ان کی پیمائش کیسے کی جا سکتی ہے. ان تمام کے بارے میں ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کے ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے. لیکن آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ رویے کیا ہوتے ہیں اور ان کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے. رویے سوشل سائیکالوجی کا ایک اہم جو ہے موضوع ہے، اور معاشرتی نفسیات میں رویے کا موضوع کس قدر اہم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعض ماہرین نے سماجی نفسیات کو رویوں کے سائنسی مطالعے کا نام دیا ہے. یعنی رویوں کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے وہ معاشرتی نفسیات یا سوشل سائیکالوجی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. واٹ از دا ایٹیٹیوڈ، یعنی رویے کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں ماہرین جو ہیں سوشل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. گارڈن آلپورٹ کے مطابق ذہنی اور اعصابی آمادگی جو تجربے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور جس کے تحت ہم اپنے جوابی افعال سر انجام دیتے ہیں، رویے کہلاتی ہے. یعنی آلپورٹ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن اور ہمارے جو نیورل اراؤزل ہے، یعنی ہماری اعصابی آمادگی ہے، اس کے نتیجے میں جو کہ تجربے کے نتیجے میں کسی بھی ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے جواب میں ہم اپنا رسپانس دیتے ہیں، اس کو رویہ کہا جاتا ہے. یعنی ہمارا دماغ کسی چیز کے بارے میں جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر جو ریئیکشن دیتا ہے اس کو جو ہے وہ رویہ یا ایٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے نیو کام 1999 کے مطابق رویہ کسی فرد کا وہ ادراک، یعنی اس کی پرسیپشن، اس کا میلان، تفکر اور احساس ہے جو وہ کسی چیز یا شخص کے بارے میں رکھتا ہے. نیو کام اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ رویہ جو ہوتا ہے وہ کسی فرد کا پرسیو کرنے کا طریقہ، کہ کیسے وہ لوگوں کو سمجھتا ہے، کیسے ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ان کے بارے میں کیسے سوچتا ہے، کیا فیلنگ اس کی ہوتی ہے، اس کو رویہ کہا جاتا ہے. یعنی کسی بھی چیز یا شخص کے بارے میں ہمارا جو بھی نظریہ ہوتا ہے، ہم جس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس کے بارے میں ہم کیا احساس رکھتے ہیں، یہ رویہ کے ہوتا ہے. اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ رویے جو ہے وہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. اینڈ ایٹیٹیوڈ ریلیٹیولی اسٹیبل ایویلویٹیو dispositions directed towards some object or event. It consists of feeling, behavior and beliefs. یعنی رویے انسان کے کسی شے، فرد یا واقعے کے بارے میں ذہنی طور پر تیار ہونے، ورک کرنے، تفکر کرنے اور محسوس کرنے کے میلان کو کہا جاتا ہے. اسٹرنبرگ جو ہے اپنی کتاب سائیکالوجی انسانی ذہن کی تلاش میں 2001 میں لکھتے ہیں کہ رویے کی کئی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، تاہم جو ہے خاص طور پر ماہرین نفسیات، خاص طور پر آلپورٹ نے جو اس کی تعریف لکھی ہے، یعنی کہ an attitude is a learned, stable and relatively enduring evaluation of a person, object or ideas that can affect an individual's behavior. یعنی کہ رویہ کسی فرد یا شے یا خیال کے متعلق فرد کا اکتسابی، پائیدار اور کم و بیش دیر تک قائم رہنے اور والا وہ نقطہ نظر ہے جو فرد کے کردار پر اثر انداز ہو سکتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرد جو کچھ سوچتا ہے، کسی چیز کے بارے میں تفکر کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں ریئلائز کرتا ہے، اس کے بارے میں پرسیو کرتا ہے، اور وہ اس کی جو اس چیز شخص کے بارے میں رائے ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اس کا رویہ یا اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. رویہ عموماً جو ہوتا ہے جن مختلف اجزاء سے جو ہے بنتا ہے. آر جے کورسینی 1999 کے مطابق رویہ وہ اکتسابی میلان ہے
جو کسی واقعے یا فرد کے بارے میں رکھا جاتا ہے، جس کے تحت افراد مخصوص رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ رویے جو ہوتے ہیں آموزش، تجربات اور ہیجانی کیفیت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی ہم جو کچھ لرن کرتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے، جو کچھ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، یا ہماری ایموشنل جو فیلنگز ہوتی ہیں جو کسی بھی واقعے کے بارے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، انہی سے ہمارے رویے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ رویوں کے اندر ترجیحات، اعتقادات، تعصبات، توہمات، سائنس، مذہبی نقطہ نظر، سیاسی افکار و نظریات سبھی موجود ہوتے ہیں، اور ہم پوری زندگی میں ہمارے رویے جو ہیں بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے بلیف سسٹم سے ہمارے جو تعصبات ہوتے ہیں یا ہماری توہمات ہوتی ہیں، یا ہم جو کچھ اپنے ارد دیکھتے ہیں، وہ معلومات جو ہم سائنس سے لیتے ہیں، یا مذہبی نقطہ نظر ہمارا ہوتا ہے، یا سائنسی نقطہ نظر ہوتا ہے، یا سیاسی افکار اور ہمارے تجربات ہوتے ہیں، ہمارا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے، ان تمام کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارے رویے تشکیل پاتے ہیں۔ ان تمام تعریفوں کی روشنی میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رویے ہمارے عقائد، احساسات یعنی ہماری فیلنگز، ہمارے بلیف سسٹم، ہماری پسند و ناپسند یعنی لائک اور ڈس لائک کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری فیلنگز کو، ہماری لائکنس کو، ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس کو نہیں پسند کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کیا فیلنگ رکھتے ہیں، ہمارا کیا بلیف سسٹم ہے، ہمارا کیا نقطہ نظر ہے، چاہے وہ کسی سیاسی نقطہ نظر ہو، چاہے وہ ہمارا مذہبی نقطہ نظر ہے، چاہے وہ ہمارا کسی بھی چیز کے بارے میں، فرد یا شخص یا کسی بھی چیز کے بارے میں نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کو ہمارے رویے بتاتے ہیں، پورٹرے کرتے ہیں۔ یعنی ان کے ذریعے سے ہم کسی کے رویوں کے ذریعے سے ان کے تمام فیلنگز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہر رویے کے اندر ایک خاص شدت پائی جاتی ہے، انٹینسٹی ہوتی ہے۔ کچھ رویے بہت شدید ہوتے ہیں، کچھ کم شدید ہوتے ہیں، کچھ لائٹلی سے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ رویوں کی انٹینسٹی سے بھی اس فرد کی بلیف سسٹم، اس کی فیلنگز، اس کی پسند و ناپسند کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پریویس سلائیڈز پہ ہم نے رویوں کے بارے میں دیکھا، ان کی ڈیفینیشن کو دیکھا، اور دیکھا کہ رویے کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے بنتے ہیں، اور اسپیشلی ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ جو ہے انہوں نے رویوں کی کیا ڈیفینیشن دی ہے، ان کی وہ کیا تعریف کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کیا۔ یہاں ہم اب دیکھیں گے کہ رویوں کے عناصر یا ایلیمنٹس آف ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ مختلف ماہرین کے نزدیک رویوں کے اندر فکری، جذبی اور کرداری عناصر موجود ہوتے ہیں، اور یہ اس کے حصے یا کمپوننٹ یا ایلیمنٹس کہلاتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رویوں کے 3 عناصر جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ کوگنیٹو ایلیمنٹ اس کا، نمبر 2 بیہیویئر ایلیمنٹ، اور نمبر 3 از دا افیکٹو یا افیکشن جو ہے کمپوننٹ کہلاتا ہے۔ فکری یا وقوفی پہلو کے تحت افراد یا اشیاء کے بارے میں ادراک کیا جاتا ہے، یعنی کہ دیکھا جاتا ہے، پرسیو کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، کس طریقے سے ان کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں۔ جذباتی پہلو کے تحت کسی بھی فرد یا رشتے کے بارے میں ادراک کے ساتھ مثبت یا منفی احساسات بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ان مثبت یا منفی احساسات کی خاص شدت بھی ہوگی۔ اور پھر جو اس کے ساتھ جو جذباتی پہلو ہوتا ہے، افیکشن ہوتی ہے فرد کی کسی چیز کے بارے میں، وہ جو ہے وہ مثبت یا منفی دونوں قسم کی فیلنگ ہو سکتی ہیں، اور یہ مثبت یا منفی فیلنگ جو ہے ان کی خاص شدت ہوتی ہے، یہ کم یا زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر کرداری پہلو کے تحت افراد اپنے وقوف اور فکری پہلو کے تحت مخصوص کردار ادا کرتے ہیں، یعنی فرد جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے پہلے اور اس کے بارے میں پھر اس کی ایفیلیشنز یا اس کے افیکشن، اس کے احساسات اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں،
تو اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر بیہیو کرتا ہے، یعنی اس کا کردار اسی طریقے سے جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رویے جو ہے کردار کا وہ پہلو ہے۔ مثلاً کرکٹ میچ دیکھنا، پھر اسے پسند کرنا اور اسے کھیلنا کرکٹ کے بارے میں آپ کا رویہ کہلائے گا۔ اسی طرح سے ہم اپنے قومی ہیروز کے بارے میں مثبت انداز فکر رکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے کوئی بھی جو ہے وہ بلیف سسٹم ہے، عقائد ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے آپ کے بنتے ہیں، یعنی آپ کے رویوں کے ذریعے سے شو ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہو، کس چیز کو نہیں پسند کرتے ہو، کس چیز کے بارے میں مثبت سوچتے ہو، کس کے بارے میں منفی سوچتے ہو، آپ کی کسی چیز کے بارے میں فیلنگز کیا ہیں، آپ کی کسی چیز کے بارے میں وقوف کیا کوگنیشن ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق آپ کیسے ایکٹ کرتے ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فیلنگز، آپ کی کوگنیشن یعنی سوچنا، آپ کا وقوف سوچنے کی جو صلاحیت ہے، اور آپ کا بیہیویئر جو آپ کردار اس کی ادا کرتے ہو، یہ تمام چیزیں آپ کے رویے کو شو کرتی ہیں۔ یعنی ہم جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کے بارے میں جو ہے پہلے معلومات لیتے ہیں، اور جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کالج میں گئے ہو اور آپ کو کوئی نئی دوست جو ہے وہ ملی ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ آپ اس کے بارے میں اس سے باتیں کرتے ہیں، مختلف انفارمیشن لیتے ہیں۔ اب وہ آپ کو اس کی باتیں، اس کی جو بھی معلومات ہیں، وہ ایز اے دوست آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ اس فیلنگز کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس سے دوستی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا ایک خاص رویہ بن جاتا ہے کسی دوسرے کی طرف۔ اسی طریقے سے ہماری نفرت، ہماری حقارت، ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، یا ہماری جتنی بھی ہماری فیلنگز ہیں جو ہمارے ایٹیٹیوڈ یا کردار کے ذریعے سے شو ہوتی ہیں، وہ ہمارے رویوں کو شو کرتی ہیں، ہمارے رویوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اس طریقے سے ہر فرد جو ہے مخصوص رویہ رکھتا ہے۔ رویے جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی ہوتے ہیں، پیدائشی نہیں ہوتے، بلکہ رویے ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہماری سوشل لرننگ کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں، اور جو رویے ہوتے ہیں وہ عضویاتی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی جو ہے ان کے پیچھے جو ہے رویوں کی بنیاد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ حیاتیاتی محرکات ہوتے ہیں، لیکن رویے جو ہے بذات خود عضویاتی نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھوک کی تسکین عضویاتی ہے، اور لیکن یہ رویہ نہیں ہے۔ لیکن کسی خاص کھانے کو دیکھ کر ہمارے اندر جو ہے بھوک کا احساس جو پیدا ہوتا ہے، جس انداز میں ہم کھاتے ہیں بیٹھ کر، جس طرح سے ہم اس کو جو ہے کھانے کو دیکھ کر جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں، یہ ہمارا رویہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رویے جو ہوتے ہیں وہ مستقل اور دیرپا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیرپا اور مستقل جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن کئی صورتوں میں ہم ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے، بغیر کسی مقصد کے کوئی رویہ نہیں ہوتا ہے۔ رویے جو ہیں مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی جو شدت ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ کہیں یہ شدید ہوتے ہیں، کہیں یہ کم شدید ہوتے ہیں، یعنی ان کی انٹینسٹی جو ہوتی ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رویوں کی تشکیل یا ایٹیٹیوڈز فارمیشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، رویے کیسے بنتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ رویے جو ہے وہ لرن کیے جاتے ہیں، سیکھے جاتے ہیں، یہ پیدائشی نہیں ہوتے۔ رویے آموزش کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ رویوں کی تشکیل کا آغاز بچپن ہی سے ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر انبورن نہیں ہوتے، یعنی یہ پیدائشی نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ ہم ان کو سیکھتے ہیں، اور بہت ارلی ایج کے اندر ہی ہمارے رویے جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ رویے ہم اپنے سماجی ماحول سے سیکھتے ہیں، ان میں نشو و نما اور تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔
ایک فرد زندگی بھر رویوں کو بناتا اور ان میں تبدیلیاں لاتا رہتا ہے۔ رویوں کی تشکیل میں، فارمیشن میں مختلف عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں، جن کو ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو رویے جو ہیں وہ ہمارے بچپن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے ارد گرد کے سوشل ماحول سے سیکھتے ہیں، اور یہ ہماری جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رویے جو ہیں وہ مستقل نوعیت کے نہیں ہوتے، یہ دیر پا کچھ چیزوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر پا ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر تبدیلی ممکن ہے، ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے رویے تشکیل کر پاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم رویوں کو تبدیل بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم اب دیکھیں گے کہ رویوں کی تشکیل کے وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ رویوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1 از سوشلائزیشن، سماجیات، یعنی کہ سماجیات یا سوشلائزیشن، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سوشلائزیشن از اے سوشل ٹریننگ آف اے پرسن اور اے چائلڈ۔ سماجیات جو ہوتی ہے وہ کسی بھی فرد کی وہ سماجی تربیت ہوتی ہے جو اس کے ارد گرد کے ماحول میں رہنے والے لوگ اور عوامل کرتے ہیں۔ اس کے ڈیفرنٹ عناصر ہوتے ہیں سوشلائزیشن کے، جو کہ ہم نے پڑھے تھے، جس کے اندر آپ کی فیملی، والدین آ جاتے ہیں، پیئر گروپ آ جاتا ہے، عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، وہ تمام ادارے آ جاتے ہیں جن میں سے بچہ جو ہے وہ گزرتا ہے، جو کہ آپ کا اسکول ہے، یعنی کہ تعلیمی ادارے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی جو بھی ہے، پھر آپ کے مذہبی ادارے ہیں، قانونی ادارے ہیں، اور دوسرے سماجی ادارے ہیں، جو کہ فرد کی سوشلائزیشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میس میڈیا، میس کمیونیکیشن جو ہے اس کا بہت زیادہ اہم کردار سوشلائزیشن میں دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رویوں کے بنانے میں سماجیات جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سماجیات کے تحت بچہ اپنی پیدائش کے بعد اپنی بقا کے لیے، اپنی سروائیول کے لیے سماجی ماحول میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور سماجیت کے عمل کے ساتھ مختلف رویوں کو تشکیل دینے لگتا ہے، اور یہ عمل تا زندگی جاری رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا سوشلائزیشن کے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ سوشلائزیشن جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا لائف جو ہے وہ جاری رہتی ہے، یعنی بچپن سے لے کے ٹل ڈیتھ تک، ٹل اولڈ ایج تک ہماری جو ہے وہ سماجیات یا سوشل ٹریننگ یا سوشل تربیت ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رویے کے بنانے میں یہ سوشلائزیشن اور اس سے ریلیٹڈ جو فیکٹرز ہوتے ہیں، جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ماں باپ، ہماری فیملی، ہمارے دوست، پیئر گروپ جو آتا ہے، یہ تمام لوگوں، سوشلائزیشن کے باقی تمام ایجنٹس جو ہے وہ ہمارے رویوں کے بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دین نمبر 2 از پرسن ایکسپیرینسز، ذاتی تجربات۔ ایک ہم نے نمبر 1 دیکھا کہ کس طریقے سے سوشل فیکٹرز اور سوشلائزیشن کے ایلیمنٹس جو ہیں، یعنی وہ عناصر جو کہ سماجیات میں کے عناصر کہلاتے ہیں، وہ کس طریقے سے ہمارے رویے بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز، یعنی ہمارے اپنے جو ذاتی تجربات ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے رویوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ افراد ذاتی تجربات کی بنیاد پر بھی اپنے رویے تشکیل دیتے ہیں۔ ان ذاتی تجربات میں انفرادیت بھی پائی جاتی ہے، اور یہ ذاتی تجربات سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس کرتے ہیں، یعنی ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، یعنی ہم نے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو سنی ہوئی ہوتی ہے لوگوں سے، اور سننے کے بعد ہمارا اس کے بارے میں خاص رویہ بن جاتا ہے، لیکن جب ہم ان کو خود سے جو ہے وہ پرسن ایکسپیرینس کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں، تو دین بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے رویے جو ہیں، اگر جو ہم نے چیزیں سنی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں ہم پاتے ہیں، تو ہم اپنے رویے کو تبدیل بھی کر لیتے ہیں، اور ہمارا ایک نیا رویہ بن جاتا ہے اس چیز کے متعلق۔ مثلا آپ نے کسی چیز یا جگہ کے بارے میں سنا ہو کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اور
آپ نے ایک رویہ اس کے متعلق قائم کر لیا کہ وہ فلاں جگہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن جب آپ اس جگہ پر گئے اور آپ کو وہ جگہ خوبصورت نہیں لگی تو اب کیا ہوا کہ اب آپ کا رویہ بدل گیا، اور آپ کا رویہ بن گیا کیا بنا کہ یہ جگہ اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی کہ بیان کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ یا نیگیٹو جو ہے وہ رویہ ہم سنتے ہیں، اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اچھا نہیں ہے یا وہ بہت برا ہے، لیکن آپ جب پرسنلی اس کے ساتھ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایٹیٹیوڈ آپ سے اچھا ہے، یا جیسا آپ نے اس کے بارے میں سنا تھا وہ بالکل بھی اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پازیٹیو چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اب آپ کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور ایک نیا رویہ بن جائے گا، جو کہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے یعنی کہ ہوگا، یا آپ کو وہ شخص جو آپ کو پہلے برا لگتا تھا اب اس کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس کی بنا پر اب وہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے ذاتی تجربات جو ہیں ہمیں چیزوں کے بارے میں ہماری رائے کو جو ہے رویوں کو جو ہے وہ تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3 از دا مشروطیت کنڈیشننگ۔ کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے؟ کنڈیشننگ جیسے آپ نے اس کو پہلے پڑھا ہوگا فرسٹ ایئر میں کہ ایک لرننگ کا پروسیس ہے، اور لرننگ کے اندر ہم دو طریقے سے سیکھتے ہیں۔ اس کے اندر کنڈیشننگ کا فیکٹر جو ہے وہ بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے، اور کنڈیشننگ کے اندر ہم دو طرح کی کنڈیشننگ پائی جاتی ہے۔ ایک کلاسیکل کنڈیشننگ ہم نے پڑھا تھا، اور ایک انسٹرومنٹل کنڈیشننگ یا آلاتی مشروطیت ہم نے دیکھی تھی۔ تو مشروطیت، افراد مشروطیت کے تحت ایک واقعے کو دوسرے واقعے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور پھر اس کی آموزش کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے وقوفی سطح پر ایک رویے کو تشکیل وقوفی سطح پر ایک رویے کو تشکیل دے لیتے ہیں، یعنی ہم کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو یہ کنڈیشننگ کہلاتی ہے، یہ تقویت کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم چیزوں کو لرن کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی چیز کے ساتھ پازیٹیو کنڈیشننگ ہے تو ہم اس کو پازیٹیولی ہمارا رویہ بن جائے گا، اور اگر ہم نے نیگیٹیو ہے تو وہ نیگیٹیو آپ کا بن جائے گا۔ اس طرح سے ہم اپنے کوگنیٹیو سطح پر ایک رویے کو تشکیل دے لیتے ہیں، یعنی ہم نے دماغ کے اندر کوگنیشن کے اندر یا اس چیز کے بارے میں جو ہے ایک تھنکنگ یا تھاٹ جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں۔ اب کنڈیشننگ کے اگر ہم دیکھیں تو اس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو ٹائپس اس کی ہوتی ہیں، ایک کلاسیکل کنڈیشننگ کہلاتی ہے، اور کلاسیکل مشروطیت کے ماہرین کے نزدیک رویے افراد اور گروہ، واقعات، اشیاء اور نسل وغیرہ کے ساتھ مثبت یا منفی لگاؤ پیدا کر کے سیکھے جاتے ہیں۔ بچہ خوشگوار واقعات، افراد، گروہ یعنی گروپس اور اشیاء کے ساتھ مثبت لگاؤ اور ناخوشگوار واقعات، افراد، گروہ اور اشیاء کے ساتھ منفی لگاؤ کے تاثرات قائم کر لیتا ہے۔ اس طریقے سے کلاسیکل کنڈیشننگ میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے چیزوں کے ساتھ مثبت یا منفی لگاؤ کے تحت آپ جو ہے وہ اپنے رویے بناتے ہیں۔ اگر ہم دوسری کنڈیشننگ دیکھیں جس کو عاملانہ مشروطیت کہتے ہیں، اوپرنٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے ماہرین کے نزدیک مثبت کمک یا ری انفورسمنٹ، پازیٹیو ری انفورسمنٹ، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی چیز کے ساتھ کوئی نام یا کوئی جو ہے وہ چیز جس کو ہم سماجی کہہ سکتے ہیں کہ لازمی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مثبت کمک یا انعام جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے، جبکہ منفی کمک جو ہے یعنی کہ نیگیٹیو، پازیٹیو میں ہم کوئی انعام دیتے ہیں اور نیگیٹیو ری انفورس کے اندر ہم کوئی سزا وغیرہ دیتے ہیں۔ جب اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو جن تاثرات کے اظہار پر والدین اور اساتذہ شاباش دیتے ہیں انہیں مستقل طور پر بچے اپنا لیتے ہیں، اور جن تاثرات کے اظہار پر والدین یا اساتذہ ناراض ہوتے ہیں تو ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مذہب اور سیاسی پارٹی بھی اسی اصول کے تحت
تبدیل کر لی جاتی ہے. یعنی جہاں سے ہمیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ ملتی ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے، ہم اس چیز کو اپنا لیتے ہیں، ان رویوں کو ہم اپنا لیتے ہیں. اور جہاں سے ہمیں نیگیٹو جو ہے چیز ملتی ہے، یعنی کہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا ہمیں کوئی سزا ملتی ہے، یا ہمیں لاس ہوتا ہے کسی چیز کا، تو ہم ان چیزوں کو یا ان رویوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس طریقے سے کنڈیشننگ کے ذریعے سے، مشروطیت کے ذریعے سے جو ہے ہمارے رویے بنتے اور بگڑتے ہیں. دین تقویت جیسے کہ ابھی میں نے پریویس اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ تقویت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. تقویت وہ ری انفورسمنٹ، اصول تقویت یا ری انفورسمنٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں پازیٹیو جو ری انفورسمنٹ یا مثبت تقویت کے اندر ہمیں کوئی انعام ملتا ہے، اور منفی تقویت کے اندر ہمیں کوئی سزا ملتی ہے. تو دونوں طرح کی تقویت کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے رویوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. چنانچہ جس چیز پر ہمیں پازیٹیو جو ہے مثبت تقویت ملتی ہے، جیسے کہ جن کاموں پر آپ کے والدین اور اساتذہ یا آپ جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں وہ آپ کو جو شاباش دیتے ہیں یا ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ سے پیار کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم اپنا لیتے ہیں، ان رویوں کو ہم اپنا لیتے ہیں. اور ہمارے جن رویوں پر جو ہے ہمیں نیگیٹو ری انفورسمنٹ ملتی ہے، یعنی کہ لوگوں کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں ملتا، سزا مل سکتی ہے، ہم سے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو یا ان رویوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس طریقے سے ان دونوں کے اثرات بہت گہرے اور دوررس ہوتے ہیں. چنانچہ اصول تقویت کے تحت وہ رویے دیرپا اور پائیدار رویے بن جاتے ہیں جنہیں تقویت ملتی ہے، جن کو ری انفورسمنٹ ملتی ہے. دین ہے گروہی وابستگی. گروہی وابستگی یعنی گروپ سے ایفیلیشن جو ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہوتی ہے، ہماری جذباتی وابستگی ہوتی ہے، ان رویوں کو ہم اپناتے ہیں. اور یہ گروپ ایفیلیشن جو ہے یہ ہمارے رویوں کی تشکیل کا باعث بنتی ہے. گروہی وابستگی چاہے ہماری فیملی کے ساتھ ہو، چاہے ہمارے فرینڈس کے ساتھ ہو، چاہے ہماری مذہبی ہو یا سیاسی ہو، کسی بھی قسم کی گروہی جو وابستگی ہوتی ہے اس کی بنا پر ہی ہم اپنے رویوں کو بناتے ہیں. دین ضروریات کی تسکین یا نیڈ سیٹسفیکشن. افراد رویوں کی تشکیل میں اپنی ضروریات کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ان رویوں کو اپنا لیتے ہیں جن سے ان کی ضروریات کی تسکین ہوتی ہے. لیکن جہاں پر ان کی نیڈ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، جہاں پر ان کی ضروریات کی تسکین نہیں ہوتی ہے، جہاں پر ان کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ نہیں ملتا ہے، فرد ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور فرد جو ہے ان کو اپناتا نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ضروریات کی تسکین کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو فرد اس کے متعلق اپنا منفی رویہ قائم کر لیتا ہے. سو دیٹ نیڈ سیٹسفیکشن جو ہے وہ رویے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے. دین انفارمیشن سے مراد یہ ہے کہ معلومات خاص طور پر مکمل اور مصدقہ معلومات رویوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ایسے ذرائع ابلاغ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس کا سورس جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے یا سورس صحیح ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ یہاں سے جو خبر ہمیں ملے گی وہ بالکل صحیح ہے، سچی ہے، تو وہ آپ کے رویے کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی فرد، فرقے، گروہ یا فرد کے متعلق معلومات نامکمل، ناقص یا غلط ہو تو اس کے متعلق عام طور پر منفی رویہ اپنا لیا جاتا ہے. اسی وجہ سے بعض حکومتیں، گروپ اور ملک جو ہیں دوسرے گروہ، ملک یا پارٹی کے متعلق غلط معلومات فراہم کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو ان سے متنفر کیا جا سکے. اور یہی جو سورس آف انفارمیشن ہے میس میڈیا کے تھرو، ذرائع ابلاغ کے تھرو جو ہے لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کی رویوں کو بدلنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے.
الکا سجیشن، الکا سے مراد وہ مشورہ ہے جو بغیر کسی تنقید کے درست مان لیا جاتا ہے۔ رویوں کی تشکیل میں الکا کا بہت زیادہ دخل ہے۔ الکا کی وجہ سے بہت سے رویے تشکیل پاتے ہیں، اور الکا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہی چیز پر زیادہ لوگ ایگری ہوتے ہیں تو جو لوگ ایگری نہیں ہوتے کم، وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا یعنی کہ اپنا رویے کو بدل لیتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں یا اپنی رائے کو چینج کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک ہی جگہ پر اگر کچھ لوگ کسی چیز کے بارے میں کچھ رویہ رکھتے ہیں، کوئی خاص رویہ رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو ہے کسی دوسرے ایٹیچیوڈ کی طرف شو کر رہی ہے، کسی دوسرے رویے کے بارے میں بتا رہی ہے، تو کم رجحان والے بھی اسی رویے کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اور اسی چیز کو لے کر ہماری سیاسی گروپ، ہماری سیاسی پارٹیاں اور ہمارا میڈیا جو ہے اسی کے تحت ورک کرتے ہوئے ہمارے رویوں کو بناتا ہے، اس کو بدل بھی سکتا ہے۔